بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں نیشنل وائس آف اسپیشل پرسن کی نشریات۔ آج ہم ایک اور ملتان کی اہم شخصیت پر بات کریں گے۔ ان کا نام تھا نوید ممتاز۔ نوید ممتاز 25 دسمبر 1984 کو ملتان میں پیدا ہوئے اور 6 سال کی عمر میں ممتاز صاحب کے ہاں آ گئے۔ آپ کی والدہ نسرین اختر کے بقول آپ مشن ہاسپٹل میں پیدا ہوئے اور نابینا ہی پیدا ہوئے۔ ابتدائی دن مشن ہاسپٹل میں پادری صاحب نے تمام بچوں میں سے ان کو منتخب کر کے کیک کٹوایا اور دعائیں دی۔ مجھے یاد ہے کہ ممتاز صاحب سائیکل پر بٹھا کے انہیں قاسم سینٹر چھوڑنے آتے۔ یہ بھی یاد ہے کہ یہ عقیل، وکیل، تنویر، توفیق، رفیق اور اس طرح کے دیگر کئی بچے اور بھی تھے جو میری یادداشت میں ہیں، ان کے ساتھ چھوٹی بال سے کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ ملتان میں نے کرکٹ شروع کی اور دعا کرتا تھا کہ ملتان میں اتنے لوگ ہوں کہ یہ ٹیم اچھی بن سکے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے اچھے مستقبل کی دعا تھی۔ مجھے وہاں سے کسی وجوہات کی بنیاد پر آنا پڑا اور میں دوسرے ادارے میں منتقل ہو گیا۔ پھر یہ بچہ قاسم سینٹر میں لازم و ملزوم ہو گیا، اس کا حصہ بن گیا۔ اس نے بہت سارے وہاں کام کیے، وہاں نشیب و فراز دیکھے، اور پھر ایک بچی سے اس کی شادی ہو گئی جس کا نام نیر تھا۔ بعد ازاں اس نے قاسم سینٹر سے اختلاف کے بعد پاک آئیڈیل اور URF کی بنیاد رکھی اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہا، اور ایک ایسی چھتری بن گیا کہ کسی جگہ سے بھی کسی کو دھکیلا جائے تو وہ سب اس کے نیچے آ جائیں۔ کئی لوگوں کو تحفظ دیا، کئی لوگوں کی شادی کرائی، کئی لوگوں کو روزگار دلایا، لیکن خود کوئی جاب نہ کی۔ نہایت ذہین، عاقل ثابت ہوا اور رسالے نکالے، اپنی ایک قادیانیوں پر کتاب لکھی جو کہ ابھی شائع نہیں ہوئی۔ پھر کچھ وجوہات ایسی ہوئیں کہ گھر میں ان کے ناچاکی ہوئی اور علیحدگی ہو گئی۔ بعد میں اس نے ہماری ایک طالبہ جو اچھی بچی ہے، نہایت ذہین ہے، جو پڑھ رہی ہے، ابھی تک میری معلومات کے مطابق طالب علم ہے، ماریا سے شادی کی۔ وہ صرف 1.5 سال تک اس کے ساتھ رہ سکا، خدا کو شاید ایسے ہی منظور تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاند نکلا تھا برسوں میں، اتنے لوگوں نے دیکھا کہ نظر لگ گئی اس کو۔ بس خدا کی قدرت ہے، جتنی جس کی زندگی ہوتی ہے وہ اتنی ہی دیر تک جیتا ہے۔ 36 سال کی عمر کوئی اور عمر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کو نہیں جانا تھا، ابھی اس کو بہت کام کرنے تھے، لیکن اللہ کی مصلیحت جس میں ہوتی ہے اس کو سب کو من و من قبول کرنا ہوتا ہے۔ 8 جون 2020 کو وہ ملک کے راہی عدم ہوا اور ہم سب کو افسردہ چھوڑ کر، اداس کر کے اپنی اگلی منازل کی طرف چلا گیا۔ ہم سب کی اس کے لیے یہ دعا ہے کہ جیسے دنیا میں اس نے بہت سارے لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام کیے، وہ کام اس کی اگلی منازل میں آسانیوں کا وہ ذات باعث بنائے، اس کو غریق رحمت کرے، اس کی کوتاہیوں غلطیوں کو صرف نظر کرے اور اس کو معاف کرتے ہوئے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو اس نے اداروں کی بنیاد رکھی ہے ان کو اللہ تعالیٰ استحکامت دے، اور جو اب لوگ ان کو چلا رہے ہیں
ان کو ایک بہتر اور استحکام کے ساتھ سوچ عطا فرمائے تاکہ وہ اس کے مشن کو لے کر آگے چل سکیں اور ان اداروں کی آبیاری کر سکیں، ان پودوں کی آبیاری کر سکیں، ان کی دیکھ بھال کر سکیں اور اس کے مشن کو جاری رکھ سکیں، اور سب کے لیے وہ امن اور سکون کا باعث بنے تاکہ اس مرحوم کی روح خوش رہے اور وہ پرسکون ابدی سنین سوتا رہے، تاکہ جب تک اس کے ساتھی زندہ ہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نوید کے دور میں تھیں، ان سے ذرا ہٹ کر اپنے اداروں کو جمہوری بنائیں اور اپنے آپ کو احتساب کے قابل بنائیں، اچھے عمل کرتے رہیں، اور یہ سوچ کر کہ انسان عبرت ہے، اگر وہ ساتھی چلا گیا ہے تو ہمیں بھی جانا ہے، اور ہم وہ اعمال اچھے کریں تاکہ زندگی میں اگر ہم پرسکون ہوں گے اور ہماری قبر بھی آسان ہو اور ہماری آخرت بھی آسان ہو۔ آخر میں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کے ساتھی ہیں، ان کی ترقی کے لیے، ان کے استحکامت کے لیے، ان کے مثبت سوچ کے لیے دعا گو ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مرحوم کی مغفرت کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ اس کو اگلے جہان میں تمام طرح آسانی عطا فرمائے۔ اے شجر، تیرے سائے میں بیٹھ کر ہم پرندوں کا انتظار کرتے تھے، تو کیا کٹا ہے کہ پرندے بھی اڑ گئے ہیں دیکھو۔ اللہ حافظ۔